أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. شاهد الشيخ التشريف مدرسة إسلامية خير العلوم بروح رمان رفیع درس حافظ وقاری نظام الدین صاحب اور اسی طرح آج کے مہمان امام خطیب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے اور عزیز طلباء، ابھی آدھا گھنٹہ میں ختم ہو جائے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج 26 جنوری ہے جس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو شاعر نے کہا کہ ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری، ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری، ایک وجہ افتخار ہے 26 جنوری، اور آئین ہند کا تھا اسی دن ہوا نفاذ، اس دن کی یادگار ہے 26 جنوری، اس دن کی یادگار ہے 26 جنوری۔ عزیز طلباء، آج یوم جمہوریہ ہے اور جمہوریت کا جشن سارے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ لوگ جمہوریت کا مطلب سمجھیں اور پھر جشن جمہوریت منائیں۔ یہ بات مان لی گئی ہے کہ سیاسی نظام کی سب سے بہترین شکل جمہوریت ہو سکتی ہے، کیونکہ جمہوریت اس نظام کا نام ہے جو عوام کی مرضی سے، عوام کے ذریعے اور عوام کے فائدے کے لیے تشکیل پاتے ہیں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں ملک کی نظام حکومت میں سب لوگ خوش ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ اسی وقت خوش ہوں گے جب انہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، ان کی ضروریات پوری ہوگی، ان کے حقوق کا اطلاق نہ ہوگا، انہیں ترقی کے تمام وسائل مہیا ہوں گے، تو پھر یہ خوشی ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہاں جمہوری نظام ہے۔ لیکن ہم جب تاریخ کی ہسٹری کرتے ہیں، تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں، اور پھر اسی بوریے پر بیٹھنے والے، اسی چٹائی پر بیٹھنے والے، وہی سفید لباس، کم لباس والے، جب آپ تاریخ کی ہسٹری کریں گے تو خدا کی قسم آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں شانے بشانے چلنے والے، شانے بشانے کھڑے ہونے والے، اسی مدارس سے اٹھنے والے، یہی مہمان رسول، یہی طلباء، یہی بوریے پر بیٹھنے والے، یہ مہمان اعظام تھے۔ چاہے آپ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند لے لیجئے، وہاں کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت ہو، یہی ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنے تن من دھن کی بازیں لگانے والے، اپنی گردنوں کو کٹا دینے والے، سلاخوں کے پیچھے رہنے والے، چاہے کالا کوٹ ہو، چاہے اسیر مارکا ہو، وہاں پر شانے بشانے رہ کر اس ملک کو، ہندوستان کو تک کے گورے من کے کاروں سے 1947 کو یہ ملک ہمارا ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو اس ملک میں بسنے والے صرف مسلمان ہی نہیں تھے یا پھر صرف ہندو ہی نہیں تھے، بلکہ اس ملک میں بسنے والے رنگا رنگ رہنے والے، جہاں مسلمان ہیں وہی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اور نہ جانے بہت سارے ایسے دھارمک کے لوگ اس ملک ہندوستان میں بستے ہیں۔ تو پھر ایک رکنی کمیٹی کی تشکیل دی گئی جس میں تقریباً 450 لوگ کی ایک بیٹھک ہوئی، پھر اس میں 13 کمیٹیاں بنائی گئی۔ ان میں الحمدللہ اس وقت کے جوال علماء، اکابرین علماء اس بوریے پر بیٹھنے والے اس وقت وہ بھی موجود تھے، اور ان کو بھی اس کمیٹی کے اندر شامل کیا گیا۔ پھر جب 13 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی اور پھر اس کے اندر جو مسودہ تیار کیا گیا تھا وہ اس وقت کے ایک بڑے ہی جوان، جس کا نام اور پھر جس کی ایک تصویر شکل میں آپ چوراہوں پر اور پھر بڑے بڑے چوراہوں پر ان کی تصویر دیکھے ہوں گے، جن کا نام ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب ہے۔ ان کے پاس وہ مسودہ لے کر آیا جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر ترمیم بھی کرتے ہیں، تخفیف بھی کرتے ہیں، اور پھر بلا آخر یہ 1949 کو یہ مسودہ پاس کر
1950 کو یہ ملک ہندوستان جمہوری نفاذ، اس کو جمہوریہ، یوم جمہوریہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ اور پھر مسعود کرنے کے بعد اس کے اندر 4 باتیں جو ہے وہ پوائنٹ ہیں۔ لیکن جب بھی تاریخ کی ورقہ کرتے ہیں ہم ہی پیچھے جاتے ہیں، ہمیں ہی پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، ہمیں ہی غدار وطن کہا جاتا ہے، ہمیں ہی ملک سے وفاداری کا ثبوت پیش نہیں کرتے۔ ارے وہ کرسی اور حکمرانی پر بیٹھ کر اپنی دعویٰ پیش کرنے والے، جب آپ ان طلباء کی شکلوں کو دیکھیں گے، ان طلباء کی تاریخ پر غداری کریں گے، تو یہی مہمان رسول ہے جو صبح جو شام میں دیر سے سوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث کی تلاوت کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر سب سے پہلے یہی مہمان رسول یہی بوریے پر بیٹھ کر پڑھنے والے وہ طلباء سب سے پہلے تہجد میں اٹھتے ہیں، اور پھر 5 بجے 4 بجے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ اور آج تم ہمیں ہی غدار کہتے ہو۔ شاعر نے کہا، بے شعر آپ کے اس جامعہ کے روح دولت جی میں نظر کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، ستم سہ کر بھی ہم نے پیار ہی کا نام لکھا ہے، اور ہمیں نفرت بھری نظروں سے دیکھنے والوں ہمارے دل میں جھانکو، صرف ہندوستان لکھا ہے، صرف ہندوستان لکھا ہے۔ اور شاعر نے کہا، آج کے ایک اور ایک مہمان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ زبردست انداز میں آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ یہ شعر میں حضرت والا کا نظر کر رہا ہوں کہ حضرات محترم، شاعر نے کہا کہ وفاداری وطن سے ہو، یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ جب 1950 کو یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے نافذ ہو جاتا ہے تو اس میں 4 باتیں آتی ہیں جو پوائنٹ کی۔ ان میں سب سے پہلے انتخابات، دوسرا پارلیمنٹ، تیسرا عدلیہ، اور چوتھا ہے میڈیا۔ لیکن یہ 4 چیزوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عدلیہ پر بیٹھنے والے جو عوام کے منتخب کردہ ہوتے ہیں وہ اپنی زبانوں سے زہریلے بول نکالتے ہیں، اور پھر ایک کمیٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح میڈیا آپ جانتے ہیں، چاہے کوئی میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، یا پھر فیس بک میڈیا ہو، آج میڈیا والے تو بک چکے ہیں۔ ایک سمودائے کے لوگ کی تعریف کرتے ہیں، ان کی نہ جانے ان کی تعریفات میں اس طرح وہ کھل مل گئے ہیں کہ صرف ایک سمودائے کے لوگوں کی تعریف اور پھر چھوٹی خبروں کو وہ نافذ کر دیتے ہیں، تو اس وقت ہم معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت شاید کہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج جمہوریت تو ہے، لیکن جمہوریت کے جو مقاصد ہیں وہ ہم نے ترک کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اسی جمہوریت کے نظام میں ہر ایک لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کو اپنے مذہب پر مکمل چلنے کی آزادی ہوتی ہے، تحریر تقریر کی آزادی، حضور تعلیمات میں ہر ایک کے لیے، چاہے وہ جس طرح پڑھے، جیسا رہے، جیسا زندگی گزارنا چاہے وہ گزار سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ شعر میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ شعر میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا، اور لہو دے کر
جس کی حفاظت ہم نے کی، لہو دے کر جس کی حفاظت ہم نے کی، ایسے پرچم کو سدا دل میں بسائے رکھنا، ایسے پرچم کو سدا دل میں بسائے رکھنا۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے مختلف خاندان اور کنبے بنا دیے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس تقوی ہو، طہارت ہو۔ ان اللہ عزیز غفور۔ عزیز طلبہ، تو جس کی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور اسی کو دم بھرنے کے لیے کہ آج یوم جمہوریہ ہے، سارے ملک میں ہر گاؤں، ہر گلی، ہر کوچے میں یہ جشن منایا جاتا ہے، اور منا کر کے خوشیاں حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے پرخوں نے جو ہمیں یہ چیز دی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ کم سے کم آنے والی نسلوں تو یہ تو کہہ سکے کہ مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے، مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے، کچھ کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ عزیز طلبہ، یہی محنت، یہی حوصلہ، یہی ہمت آپ کے مستقبل اور کائنات ہے۔ یہی طلبہ ہے جو آپ کل بڑے بڑے اکابر کو دیکھ رہے ہیں، جوال کو دیکھ رہے ہیں، منصب انبیاء پر فائز دیکھ رہے ہیں، چاہے ندامت کے فرائض انجام دے رہے ہوں۔ آپ کے مستقبل ہے، اگر آپ محنت کریں گے، آپ کی اگر حوصلہ اگر ہمالیہ سے بھی اگر اونچی رہی تو خدا کی قسم آپ اس طرح بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو یوم جمہوریہ کی جو بھی مناسبت ہے، اللہ اس پہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اکابرین علماء نے اس ملک کو نافذ کرنے کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، ہم دعا کو ہے کہ اللہ ان اکابرین کو اعلی علم میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی ملک کے چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نے دی ہے، اللہ ان کے تمام کے قبروں کو غنی رحمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔